بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ کربلا کے دل سوز مارکے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، یزیدی فوج نے اہل بیت علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کیا، آگ لگا دی گئی، معصوم بچے چیختے رہے، بیویاں دوپٹے اور چادریں لٹا بیٹھیں۔ پھر وہ وقت آیا جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنایا گیا، رسیاں باندھ کر وہ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ دمشق میں ایک تاریک، بدبودار اور تنگ قید خانہ تھا۔ اس میں اہل بیت علیہ السلام کو یزید نے قید کیا۔ وہ قید خانہ جہاں نہ روشنی تھی، نہ ہوا، نہ سکون۔ وہاں معصوم بی بی سکینہ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام اور دیگر اسیران کربلا کو ٹھہرایا گیا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی ننھی لاڈلی شہزادی تھیں، دن رات بابا حسین علیہ السلام کو یاد کرتی تھیں۔ وہ بابا کو آواز دیتی تھیں، روتی تھیں اور کہتی تھیں، امی مجھے بابا حسین علیہ السلام کی گود میں سونا ہے۔ وہ ہر رات روتی روتی سو جاتی تھیں اور قید خانے کی تاریکی میں صرف ان کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ ایک رات بی بی سکینہ علیہ السلام بابا حسین علیہ السلام کو شدت سے یاد کر رہی تھیں، اتنا روئیں، اتنا تڑپیں کہ نیند میں بی بی نے خواب دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا، بیٹی آ جاؤ، اب تمہیں مزید قید میں نہیں رہنا۔ جب آنکھ کھلی، بی بی نے آخری بار ماں کو پکارا، سرہانے رکھا چھوٹا سا چادر کا گوشہ مضبوطی سے پکڑا اور روح قفس تن سے پرواز کر گئی۔ صبح قید خانہ نوحوں سے گونج اٹھا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جب اپنی لاڈلی بھتیجی کا مردہ جسم گود میں اٹھایا تو فلک بھی لرز اٹھا۔ یزید نے جب یہ خبر سنی تو دل میں ایک لمحے کو ہلچل ہوئی، مگر ظلم کی مستی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اسی رات یزید اپنے محل میں سو رہا تھا، نیند میں اس نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرہ انور پر شدید جلال تھا اور فرمایا، اے یزید، تو نے میرے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، میرے اہل بیت کو بازاروں میں رسوا کیا، سکینہ جیسی معصوم بچی کو قید میں مار دیا۔ کیا تو نہیں جانتا یہ میرے اہل بیت ہیں؟ یزید چیخ مار کر بیدار ہوا، پسینہ پسینہ ہو گیا، جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً علماء، درباریوں اور بعض روایات کے مطابق امام زین العابدین کو بلا کر معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر جو زخم وہ دے چکا تھا اس کا کوئی مرہم نہ تھا۔ اہل اسلام کے نزدیک یہ واقعات نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ ایمان کا جز بھی ہیں۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کی مظلومیت اہل ایمان کے دلوں میں نقش ہے اور ہر محرم میں ان کا ذکر اشکوں سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔